السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ گھر میں 3 ایسے کام جن کو کرنے سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ 3 ایسے کام جس سے گھر والے ہمیشہ پریشانیاں اور مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ 3 ایسے کام جس گھر میں بچے پریشان اور ہر مصیبت کا شکار بنتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں 3 ایسے کام جن کو ہرگز کرنے نہیں چاہیے، اور اس کی اسلام میں بہت ہی زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آئیے وہ 3 کام جان لیتے ہیں کون سے ہیں جو ہرگز ہر گھر میں نہیں کرنے چاہیے۔ مسلم لوگ اور میرے بھائی میری بہنیں اس بات کو ضرور سن لیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری اور کام کی باتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون بنا رہے، آپ کے گھر میں آپ کے بچے خوش رہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہ آئے، آپ کے گھر میں آپ کوئی آفت پریشانی یا کوئی مصیبت نہ آئے، تو ان 3 کاموں کو ہرگز کسی بھی قیمت پر نہیں کرنے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے وہ 3 کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، گھر میں بیماریاں ہی رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے وہ 3 کام جان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، نمبر 1، آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں اور کافی سمے تک وہ برتن سنے کے سنے ہی رہتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے جب انسان برتنوں کو استعمال کرتا ہے اور جھوٹا چھوڑ دیتا ہے تو اس میں شیطان ان برتنوں کو چاٹتا ہے، اور جب وہ برتن شیطان اس میں چاٹنے کے بعد اس میں پیشاب بھی کرتا ہے برتنوں میں، تو اس سے گھر کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر انہی برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ نحوست، اور گھر میں جو بھی افراد جتنے لوگ رہتے ہیں سب میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں جب بھی ہم برتن کو استعمال کریں، برتنوں میں کھانا کھائیں، پئیں، کچھ بھی چیز، تو اس کو ہاتھ دھو کر رکھ دینا چاہیے، اور جو برتن صاف رہتا ہے، دھلا ہوا رہتا ہے، تو شیطان اس پر کچھ نہیں کر پاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ نمبر 2، جب ہم گھر میں لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اس گھر میں بیوی کی آواز شوہر کی آواز سے تیز ہو جاتی ہے، اس گھر میں عورتیں مردوں پر حاوی رہتی ہیں، اس گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور اس گھر میں نحوست آتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس گھر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہونے لگتی ہے، اور جب اللہ کے فرشتے کسی گھر پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس پر نحوست اور بیماریاں اور مصیبتیں، پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جس گھر میں مرد کی آواز سے عورت کی آواز نیچی رہتی ہے، اور عورتیں اپنے آوازوں کو گھر کے باہر نہیں پہنچاتی ہیں، تو ایسے گھر سکون میں رہتے ہیں، برباد نہیں ہوتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق لے کر اس گھر میں آتے ہیں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس گھر سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، اور رزق میں، پیسوں میں، کاروبار میں خوب برکتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ رات کو اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتے ہیں، یعنی آج مان لیجئے دن میں آپ پورا دن، آپ کے بچے یا آپ کا کوئی مہمان آیا، اور پورے دن کے شام کے وقت جب کوڑا اکٹھا ہو جاتا ہے تو بہت سی میری بہنیں، میری مائیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ صبح کو ہی جھاڑو لگ جائے گی، اب شام کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت جھاڑو نہیں مارتے ہیں، اور پوری رات وہ پورا گھر گندا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، اس میں کوڑا کرکٹ ایسے ہی پڑا رہتا ہے پوری رات۔
اور صبح جب رحمت کے فرشتے ہر گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور وہ جس گھر کو سنا ہوا دیکھتے ہیں، کوڑا کرکٹ دیکھتے ہیں، جس گھر میں گندگی دیکھتے ہیں، تو وہ اس گھر سے لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ صفائی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انسان کو صفا رہنا، ستھرا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس گھر میں گندے رہتے ہیں، جو گھر گندے رہتے ہیں اور صفائی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، تو اس گھر میں بھی مصیبتیں، شیطان داخل ہوتا ہے، اور جس گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے اس گھر میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ 3 کام ہرگز نہیں کرنے ہیں۔ آپ ان 3 کاموں کو یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کو یہ 3 کام ہرگز نہیں کرنے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ کبھی بھی یہ 3 کام ہرگز نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ ان 3 کاموں پر، ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، اور آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے گھر میں پریشانیاں ٹل جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔